اہل ایمان
شہباز نامقامی قطب یزدانی قندیل نورانی پیر مینا میر مینا شاہ جیلا ابو محمد محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا محبت سے ذکر سنتے اور سناتے ہیں۔ اس مسجد میں بھی یہ تقریب منعقد ہے اور میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ ہم لوگ عربی زبان نہیں سیکھتے، اگر ہم سیکھ لیں تو ہماری بہت سی مشکلیں دور ہو جائیں۔ اس زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے ہمیں الجھنیں ہوتی ہیں اور کچھ لوگ ہم سے کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں جس کا دل چاہتا ہے وہ آ کر اپنی منمانی کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ خلفشار کا شکار ہوتے ہیں۔ لفظ اولیاء عربی زبان کا لفظ ہے، ولی کی جمع ہے۔ ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی مددگار، ولی کے معنی مقرب اور ولی کے معنی پیارا۔ اس کا ایکو ختم کرتے ہیں، بالکل پلین آواز کرتے ہیں، بالکل پلین آواز۔ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف نسبت ہے تو اب مانا ہوگا اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے مددگار، اللہ کے پیارے۔ اور بھول جائے اس کو، بھول ختم کرے، بالکل ختم کرے۔ تو جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، یقیناً وہ لوگ خاص لوگ ہیں، وہ عام لوگ اونچی کہیے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اور میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، پھر سنت مؤکدہ، یہ آپ کو پتہ ہے لازم ہے۔ نفل کہتے ہیں اضافی عبادت کو، ایکسٹرا عبادت کو رضاکارانہ طور پر تو کی جائے، وہ وہی کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ ورنہ ہم لوگ تو فرض نہیں پڑھتے، واجب نہیں پڑھتے، تو نفل وہی پڑھے گا جس کے فرض اور واجب پورے، اور وہ زیادہ ثواب کی خواہش میں اللہ سے زیادہ پیار ظاہر کرنے کے لیے وہ نفل پڑھے گا۔ تو جب وہ نفل کثرت سے پڑھتا ہے جس کی جمع نوافل، تو اللہ فرماتا ہے وہ میرے قریب ہوتا رہتا، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ وہ جب اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو
جی وہ خاص ہو گیا. جب وہ خاص ہو گیا تو اب اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا چھونا، اس کا چلنا، اس میں ربانی قوت آ جاتی ہے. آنکھ بلی کی ہے قوت خدا کی تو دیکھنا خدا کا، کان بلی کے ہیں قوت خدا کی تو سننا خدا کا. یہ میں نے صرف جھلکی دکھائی ہے، میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل سناؤں گا، آپ ذرا اس پر توجہ دیجیے. یہ دیکھنا وہی مسائل ہے. وہ خاص آدمی ہو گیا. جب وہ خاص ہو گیا تو اب ہم اس کو خاص بندہ کہتے ہیں. اس کی خاصیت کیا ہے؟ قرآن میں ہے کہ جب شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے اسے نکال دیا. فرمایا مخرج، نکل جا، اب تو مردود ہے. اس نے کہا میں آدم کی نسل کو، اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا. دھیان دیجیے گا، مگر ساتھ ہی کیا کہا؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا. یہ خود شیطان نے کہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں جس کو چاہوں گا گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، مگر جو تیرے بندے ہیں اور مخلص ہیں وہ میرے چکر میں نہیں آئیں گے. اس کے حوالے سے ایک بڑی مشہور کرامت پہلے وہ سن لیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اچانک روشنی کا ایک ہالہ کہتے ہیں دائرے کو، روشنی کا ایک پورا ہالہ بن گیا. آواز آئی اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں اور تجھ سے بہت خوش ہوں، راضی ہوں، اور راضی ہو کر میں نے تجھ کو نماز معاف کر دی. وہ آواز آ رہی ہے، روشنی سے آ رہی ہے. میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے یہ آواز آ رہی ہے، میں تیرا رب ہوں. ہمارے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے، ہم تو خوشی سے بھولے نہ سماتے. مگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت لا حول پڑھی، لا حول ولا قوت الا باللہ. فوراً لا حول پڑھی کہ یہ شیطان ہے. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی، صحابہ کو معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے. لاہور پڑی تو وہ جو روشنی تھی وہ دھوئیں میں بدل گئی، اور دھوئیں میں بدل گئی. آواز آئی اے عبدالقادر، تو نے مجھے پہچان لیا، میں شیطان ہوں اور میں نے اس مقام سے 70 اولیاء کو گمراہ کیا ہے.
تجھے تیرا علم بچا گیا، تجھے تیرا علم بچا گیا۔ سیدنا غوث پاک نے فرمایا یہ تیرا دوسرا دھوکہ ہے، علم کا دعویٰ تو بھی کرتا تھا، تجھے علم نے کیوں نہ بچایا؟ مجھے بچایا ہے تو علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے بچایا۔ سیدنا غوث اعظم کے اس فرمان سے جو سبق ملا وہ یہ کہ شیطان اچھوں کی محنت برباد کرنے کی کوشش اونچی کرتا۔ کون بچتا ہے؟ جس پر اللہ کا فضل ہوتا۔ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں، پہلے بھی آپ نے سنا ہو، نہیں سنا ہے تو سن لیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ 606 ہجری میں وفات پائی، اب 1436 ہے، 606 ہجری 800 کتنے سال پہلے ان کا آخری وقت، جس کو آپ نزع کا عالم کہتے ہیں، جب جان نکل رہی ہوتی ہے، شیطان آ گیا ان کے پاس اور آ کر کیا کہا؟ میں نے ایک سوال کرنا ہے، ایک مسئلہ ہے، آپ سے وہ پوچھنا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا میں تکلیف میں ہوں، کسی اور سے پوچھ لے۔ وہ تھا شیطان، مکھر لگایا اس نے، کہنے لگا آپ جیسا عالم کوئی نہیں ہے۔ اور یہ شیطان کے چالیں ہوتی ہیں، آپ جیسا ہے کوئی نہیں، مجھے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اور میں پوچھ کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا یہ بتائیے اللہ کے ایک ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کے ایک ہونے کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت امام رازی نے جواب دیا، وہ شیطان تھا، اس نے دلیل توڑ دی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ توڑ دی، تیسری دی، اس نے وہ توڑ دی، چوتھی دی، اس نے وہ بھی توڑ دی۔ امام صاحب نے 360 دلیلیں دی۔ کتنی؟ آج کہاں سے ایسے عالم ملیں گے؟ ہم سے کوئی پوچھے گا 2 4 5 کے بعد ہم ختم ہو۔ 360 دلیلیں نزع کے عالم میں دے رہے ہیں۔ وہ کیوں آیا تھا؟ محنت برباد کرنے، محنت برباد کرنا چاہتا تھا، آیا۔ امام صاحب جواب دے رہے ہیں، وہ توڑتا جا رہا ہے۔ جب اس نے 360 دلیلیں توڑ دی، امام صاحب نے جو اپنے اندر کیفیت محسوس کی کہ یہ کیا چاہتا ہے؟ میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، میری محنت برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو عالم تھے، ولی اللہ تھے، مگر جس کے مرید تھے اپنے پیر کو پکارا، اپنے پیر کو، وہ سینکڑوں میل دور اپنی خانقاہ میں تھے۔ جہاں امام راضی بیٹھے تھے وہاں سے مرشد سینکڑوں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے۔ ادھر مرید نے پکارا، مرشد نے سنا۔ حضرت کے ہاتھ میں چلو میں پانی تھا، وہیں سے پانی پھینکا۔ مرید نے پکارا، وہیں سے پانی پھینکا۔ حضرت کی آنکھیں کھل گئی، مرشد سامنے نظر آئے، حالانکہ سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کہانی کی باتیں ہیں، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، سائنس بہت آگے چلی گئی ہے، سینکڑوں میل سے کیسے نظر آ گیا؟ آپ اس گائیڈ لگا لیں تو سمجھ آ جاتا ہے۔
مقام تو بہت اونچا ہے۔ میں سمجھا دیتا ہوں، یہ آپ کو نظر آنا سمجھا دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے سر کی آنکھ اور ایک ہوتی ہے دل کی آنکھ۔ اس آنکھ سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں، اس آنکھ سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالی جس کو بصیرت عطا فرما دے اس کے لیے فاصلے رہتے، وہ یہاں بیٹھے بیٹھے عرش کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ طاقت کون دیکھتا ہے؟ اور جب اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، پھر اس کے لیے کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ چلے ایک مسئلہ اور سمجھا دیتا ہوں۔ ہم سب نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ وہ قبر کسی جانور کا پیٹ ہو، سمندر کی آغوش ہو یا زمین کا گڑھا، سب قبر ہے۔ چیتڑے اڑ جائیں، بوٹی نہ ملے، وہ قبر شروع ہو گئی۔ قبر کا مطلب زمین کا خاص ٹکڑا نہیں۔ فرشتے آئیں گے، آ کے سوال کریں گے۔ سوال کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ۔ موت کا انتظار کرتا ہے مومن کب آئے اور کب آقا کی زیارت ہو۔ ہم لوگ زیارت کے تمنائی کوشش کریں گے کہ ہمیں جب بھی موقع ملے ہم درود و سلام بھیجیں، ان کی محبت میں ان کا دیدار کریں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک منٹ میں دنیا میں کتنے آدمی مرتے ہیں، کوئی اندازہ آتا ہے؟ قصابہ مسجد والوں، مدت ہو گئی تو میں مولانا قاری غلام علی صاحب کو سنتے ہوئے اتنا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسے کوئی خیال میں بتا دو، لاکھ، چلو 1 لاکھ لے لو، دنیا کی آبادی 6 ارب سے زیادہ، ایسے ہی اندازہ 1 لاکھ۔ وہ 1 لاکھ آدمی ایک جگہ پہ مرتے ہیں پوری دنیا میں؟ میرے نبی تو ایک ہے، اور 1 لاکھ جگہوں پر 1 لاکھ بندے دیکھ رہے ہیں۔ اب مجھے سمجھاؤ کیسے؟ تو آسان بات ہے، حضور ایک ہے، اس قبر والے کی آنکھ سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو حضور سامنے نظر آتے ہیں۔ اب معلوم کیا ہوا؟ نبی پاک موجود ہیں، موجود ہیں، ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پردہ اٹھ جائے، ابھی بھی نظر آ جائے اور یہی نظر آ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو حضرت نے وہاں سے پانی مارا، امام راضی کو مرشد سامنے نظر آ گئے۔ ہماری شیطان ہے، مسئلہ جو پوچھنے آیا ہوا ہے تیرے پاس، بندے کی شکل میں یہ کون ہے؟ یہ تیری محنت برباد کرنا چاہتا ہے، اس کو کہہ دے میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ مجھے رب کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ وہ چلا گیا، بات وہیں آ گئی، وہ خود صاحب ایمان تھے، ولی تھے، مگر شیطان نے محنت برباد کرنا چاہی تو اولیاء میں سے جو درجے میں زیادہ تھے انہوں نے ایمان بچایا یا نہیں بچایا؟ اولیاء کی محبت ضرورت بنی ایمان کی یا نہیں بنی؟ آئیے ایک واقعہ اور سناتا ہوں، اور یہ واقعہ تاریخی واقعہ ہے۔ خلجی سنا ہوگا،
खिलजी खानदान, अलाउद्दीन खिलजी, और उसका दूसरा भाई क्या नाम था, ये बड़े सख्त किस्म के बादशाह थे। बादशाह की एक कनीज थी खातिमा, जो मुरीद थी हजरत सैयदना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ी अल्लाह ताला। ये जो रूस से रियासतें आजाद हुई हैं, उज़्बेकिस्तान, उसमें एक बड़ा मशहूर शहर है बुखारा, हजरत का वहाँ मज़ार मौजूद है आज भी। शाह नक्शबंद वो उनकी मुरीद थी। बादशाह हो गया नाराज। बादशाह ने कहा इसको कुतुब मीनार पर ले जाकर नीचे फेंक दो। ये सजा थी। 250 फुट ऊंचा, वहां से जिसको फेंका जाएगा उसको पलटी बचेगी। ये सजा दे दी। जल्लादों ने उठाकर मीनार पर ले गए। मीनार पर लेकर जब गए, उस लड़की ने मिन्नत की, फरियाद की जल्लादों से, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बादशाह को नजर भी नहीं आऊंगी, मेरी जान बख्शी कर दो। उन्होंने कहा नहीं, हमें बादशाह का हुक्म है, हम छोड़ सकते। उसको यकीन हो गया कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उठाया उसको और फेंकने लगे। उस कनीज ने मुर्शिद को पुकारा, मुर्शिद को पुकारा, अपने पीरो मुर्शिद को, वली अल्लाह को पुकारा। आंखें कर ली बंद, जल्लादों ने फेंक दिया। हजरत साहब ने गोद में ले लिया, जमीन पर आई बिल्कुल सही सलामत, जैसे किसी ने गोद में ले लिया हो। आंखें खोली तो पीरो मुर्शिद सामने थे। हजरत आप यहाँ? फरमाया तारीखी जुमला, तू अज मुनारा आमदी, मन अज बुखारा आमदा। तू मुनारे से आई है, मैं बुखारे से आया। ये अल्लाह वाले ईमान भी बचाते हैं, जान भी ऊंची। अच्छा, माह रमज़ान में आप शबे कद्र मनाते होंगे? पूछ रहा हूँ। अच्छा, जितने मनाते हैं उन्होंने आवाज लगा दी, बाकी को पता नहीं मनाते हैं। 21, 23, 25, 27, 29, 5 रातें शबाने कद्र। उनमें से आप ज्यादातर 27वीं को जागते हैं। ये 5 रातें बड़ी। कुरान में इनका जिक्र है कि उस रात में कौन उतरते हैं? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उतरते हैं इस रात में फरिश्ते और रूह। और पूछी गई है, अब रूह की 3 तफसीलें हैं। पहली तफसील ये कि रूहुल कुदुस नाम है जिब्रील अमीन का, वो तशरीफ लाते हैं। रूहुल्लाह लक़ब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो आते हैं। और तीसरी तफसीर ये है कि ईमान वालों की रूहें आती हैं। मैंने कहा तीनों को मानो, तीनों को मान लो। जिब्रील भी आते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी आते हैं, अल्लाह वालों की रूहें भी आती हैं। इस हवाले से मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। जो लोग गुलज़ारे हबीब में आते हैं शबाने कद्र में, वो सुनते हैं, आप आज सुन लो, क्योंकि जो अल्लाह के वली की याद में मनाई जा रही है रात, वो भी तो शबे कद्र है। सुने, ये इब्ने जौज़ी ने भी लिखा, उलूमुल हिकायात में भी ये वाक़या मेरे वालिद साहब ने अपनी किताब राहे हक में लिखा। हलब मुल्क शाम में बड़ा मशहूर इलाका है। वहाँ 3 अरबी नौजवान थे, मुजाहिद, जंगजू, अल्लाह की राह में जिहाद करने को बहुत दोस्त रखते थे। वो लोगों में
مشہور تھے کہ یہ بڑے مجاہد ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا بہت جذبہ ہے۔ عیسائی بادشاہ ان تینوں کو دھوکے سے پکڑ لیا، یہ تینوں گرفتار ہو گئے۔